بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی سیکھیں کہ 9ویں ایپیسوڈ کے ساتھ 9ویں قسط کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مختصر عنوان ہے قرآن کریم۔ پچھلے دنوں قرآن کریم کا ایک نسخہ جلایا گیا تھا یورپین ملک سویڈن میں، اس سے متعلق ہے حرق المصحف، عشرات المتظاہرین یقتحمون مقر السفارة السویدیہ فی بغداد۔ حرق المصحف، حرق کے معنی جلانا، المتظاہرون مظاہرین، احتجاج کرنے والے، مظاہرہ کرنے والے، عربی میں اس کے لیے تظاہر اور متظاہرین کا لفظ، المتظاہرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں مظاہرہ استعمال ہوتا ہے۔ یقتحمون، کسی کے اندر گھس آنا، دروازے کے بغیر یا دروازہ توڑ کر کے یا دیواروں کے اوپر سے یا ادھر ادھر سے عام طور سے جو گھس جاتے ہیں لوگ، اسے اقتحم یقتحم، اقتحاماً سے تعبیر کرتے ہیں۔ مقرن، ہیڈ کوارٹر کو کہتے ہیں۔ السفارۃ السویدیہ، سویڈن ایمبیسی، سفارت۔ حرق المصحف کے بعد یہ جو دو نقطے لگائے گئے ہیں، یہ عام طور سے کچھ سائٹ لگاتی ہیں یا اخبارات لگاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو خبر ہے اس کا تعلق اس اہم موضوع سے ہے، موضوع کو متعین کر دیتے ہیں۔ مثلا حرق المصحف، قرآن کریم کا نسخہ جب سے جلایا گیا ہے، یہ خبر کہیں نہ کہیں اخبارات میں چھپتی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس سے متعلق تازہ واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ حرق المصحف، قرآن کریم کا جلایا جانا۔ عشرات المتظاہرون یقتحمون مقر السفارۃ السویدیہ فی بغداد، دسیوں یا درجنوں بھی کہہ سکتے ہیں، عشرات کا ترجمہ دسیوں، درجنوں مظاہرین بغداد میں سویڈن ایمبیسی کے ہیڈ کوارٹر میں گھس گئے۔ یہ ترجمہ فعل ماضی کا کیوں ہو رہا ہے؟ سرخی میں فعل مضارع کا ترجمہ فعل ماضی سے کیا جاتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سرخی میں فعل مضارع استعمال ہوتا ہے اس واقعے کے لیے بھی جو واقعہ کل ہو چکا، پرسوں ہو چکا۔ تو یہ مختصر عنوان ہے حرق المصحف، قرآن کریم کا جلایا جانا۔ عشرات المتظاہرین یقتحمون مقر السفارۃ السویدیہ فی بغداد، بغداد میں درجنوں مظاہرین سویڈن ایمبیسی کے ہیڈ کوارٹر میں گھس گئے۔ تو آپ اچھی طرح سنیں، الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھیں، یاد کریں، یہ جو شارٹ کلپ ہیں انشاءاللہ بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھپور، راجستھان۔